محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن سسرال سے گھر واپس لوٹی تو اس کے چہرے پر نیل کے نشان دیکھ کر دونوں بھائیوں نے غصے سے بہنوئی کی دکان پر پہنچ کر ابھی اس سے پوچھ تاچھ شروع کی تھی کہ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جسے سن کر وہ دونوں بھائی غصے سے پاگل ہو گئے، اور وہ جیسے ہی گھر پہنچے سامنے نماز پڑھتی ہوئی سائمہ کو بے دردی کے ساتھ پیٹنے لگے۔ وہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اسی وقت ان کی ماں روتے پیٹتے اپنی بیٹی کو بچانے لب کی۔ سائمہ کومے میں جا چکی تھی۔ اگلے دن جب اس کا انتقال ہوا تو غسل دینے والی خواتین نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر دونوں بھائی رونے لگے، کیونکہ شام کے 7 بجے رہے تھے اور میری واپسی عموماً کام سے 10 بجے ہوتی تھی، لیکن 2 دن سے میری بیٹی میری بہن کے گھر رکنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں جاتے ہوئے ہمیشہ اس کا چہرہ دیکھ کر جاتا، واپس آ کر اس کے ماتھے پر پیار کرتا تھا، لیکن 2 دن سے وہ غیر حاضر تھی، جس کی وجہ سے میرا دل اور میرا گھر دونوں ویران ہو چکے تھے۔ آج میری بیوی کا فون آیا تھا کہ تمہاری لاڈلی آ گئی ہے اور تمہیں بہت یاد کر رہی ہے، اس لیے میں آج جلدی گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ واپسی پر میں نے آم خرید لیے تھے۔ اسے آم کھانا بے حد پسند تھے۔ کام سے واپسی پر مجھے کافی وقت لگتا تھا، لیکن آج میں نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز ہی رکھی تھی۔ ایک باپ ہی جان سکتا ہے اس وقت میرے جذبات کیا تھے۔ مختصر مسافت طے کر کے میں گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ میں تھوڑا حیران ہوا تھا، ورنہ وہ ہر وقت بولتی رہتی تھی۔ اسے میری گاڑی کی آواز بھی اچھی طرح سمجھ آتی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی بھاگ کر مین ڈور پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میرا چہرہ ایک دم سے اتر گیا تھا، لیکن پھر میں یہ سوچ کر مسکرا اٹھا کہ شاید وہ کہیں چھپی ہوئی ہو، کیونکہ پورے 2 دن کے بعد واپس آئی تھی۔ مگر کمرے میں داخل ہونے کے بعد مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میری بیوی پریشان سی اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور ٹھنڈی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ فوراً آم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہلکان لہجے میں بولا، کیا ہوا ہے چھوٹی کو؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے اس کی؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہ جانے جب سے آپ کی بہن کے گھر سے آئی ہے، پہلے تو کافی ڈری سہمی ہوئی بیٹھی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے بخار چڑھ گیا ہے۔ پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے، ورنہ اپنی پھپھو کے ساتھ جاتے ہوئے تو یہ بہت زیادہ خوش تھی کہ وہاں جا کر مجھے فون کرنے تک کا خیال نہیں آ رہا تھا، اور اب حالت دیکھیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بخار سے تپ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، اس کو ہسپتال لے چلتے ہیں، کہیں رات تک طبیعت مزید بگڑ نہ جائے۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں دوا لے آئی ہوں قریبی کلینک سے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی پریشانی کی وجہ سے انہیں بخار چڑھ گیا ہے۔ آپ فی الحال اس سے باتیں وغیرہ کریں، پوچھیں کیا ہوا ہے، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلایا تھا اور میری بیوی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں اپنی بچی کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے محبت سے بولا، بابا کی جان کیا ہوا ہے؟ بخار ہو گیا ہے میرے بچے کو؟ میری آواز پر اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اچانک ہی وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میرا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، لاڈو رانی، ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہو؟ کم از کم بابا جان کو بتاؤ، میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا۔ پھپھو نے ڈانٹا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ سکول کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ ذرا بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ہیڈ ماسٹرنی سے میں بات کر لوں گا، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، بابا جان نہیں، میں اب کبھی پھپھو کے گھر نہیں جاؤں گی۔ بابا جان،
ہماری پھپھو ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت مشکل میں ہے بابا وہ۔ میری بیٹی ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اسی پل میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں اس کا گال تھپ تھپا کر اپنا موبائل فون لیے باہر آ گیا تھا۔ سامنے میرے سیٹ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو وہ فوراً سے بولے، سلیمان، آپ کس کی اجازت سے آج جلدی گھر چلے گئے ہیں؟ ان کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ آج تک کبھی بھی صاحب نے کسی بھی ورکر کو پرسنلی فون کر کے یہ بات نہیں کی تھی۔ نمبر سب کے پاس ہوتے تھے اور ان کے پاس بھی سیف تھے، لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی ورکر کو ایمرجنسی نہ ہونے کی صورت میں فون نہیں کرتے تھے۔ میں سنبھل کر بولا، صاحب جی، میری بچی کی طبیعت کافی خراب ہے، میں ٹھیکیدار سے اجازت لے کر آیا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ٹھیکیدار سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مزید غضبناک ہو گئے۔ وہ غصے سے بولے، اس کمپنی کا مالک میں ہوں یا پھر ٹھیکیدار؟ میں نے اسے اچھی طرح بتایا ہوا ہے کہ کام سے پہلے کوئی بھی ورکر باہر نہیں جائے گا، اور پھر تم کیسے گئے؟ بچی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، تمہاری بچی مر تو نہیں گئی تھی جو تم بھاگے بھاگے گھر چلے گئے تھے۔ ان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا تھا، مگر میں نے اپنا غصہ قابو کر لیا تھا۔ یہ نوکری میرے لیے بے حد ضروری تھی، اور مالک اسی طرح بے حس ہوتے ہیں۔ وہ غصے سے بولے، ابھی 7 بج رہے ہیں، تم فوراً سے چپل پہنو اور کمپنی پہنچو، پورے وقت پر چھٹی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، صاحب، وہاں آتے آتے مجھے 8 بج جائیں گے، اور پھر میں کام کیا ہی کروں گا؟ میں اپنے حصے کا کام مکمل کر کے آیا ہوں، اور جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ میں نے اپنے ساتھی کو سونپ دیا ہے، وہ آتے وقت پورا کام مکمل کر دے گا، آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، کون ہے وہ ساتھی، نام بتاؤ، آج میں اس کا بھی اچھی طرح سے بندوبست کرتا ہوں۔ اسی نے بگاڑا ہے تمہیں، جب بھی آج تم کام چھوڑ کر گھر چلے گئے، ورنہ آج سے پہلے کبھی یہ نوبت نہیں آئی تھی۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میں شدید پریشان ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا بھی نہیں ہوا تھا، ہمیشہ میں معاملے کو سنبھال لیتا تھا، لیکن اب میں سیٹ سے کیا ہی منہ لگتا۔ میں فوراً سے بولا، اچھا، میں آ رہا ہوں، اور صاحب معاف کیجیے گا، آئندہ آپ کو ایسی کبھی بھی کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی۔ انہیں مطمئن کر کے میں فوراً سے واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میری بیوی کھانے کا دسترخوان لگا چکی تھی۔ میری بیٹی مجھے آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، نہ جانے اس نے کیا بات بتانی تھی جو ادھوری رہ گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے کمپنی کے مالک کا دماغ گھوم گیا ہے، اس کا حکم ہے کہ جلدی سے واپس آؤ، وقت پر چھٹی ہوگی۔ تم جانتی ہو یہ جو مالک ہوتے ہیں انہیں کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی، پر الٹا سیدھا بول کر خود کو تسکین پہنچا لیتے ہیں۔ میری بیوی فوراً سے بولی، اچھا، اب کچھ کھا پی کر جائیں، رات ہو گئی ہے۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم لاڈو کا خیال رکھ لو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، پھر واپس آ کر کھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں فوراً گھر سے نکل گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی مجھ سے کتنا بڑا امتحان لینے والی ہے، میری زندگی میں کس طرح سے زہر گھلنے والا ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی میں کمپنی پہنچ گیا تھا، لیکن میرا دل و دماغ گھر پر ہی لگا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ اتنا برا کہ میں کبھی اپنے آپ سے نظریں بھی نہیں ملا پاؤں گا۔ اور یہ کیفیت میری ابھی سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ آج صبح سے ہی میرا دل کافی پریشان تھا۔ رات 10 بجے تک میں نے کام کیا تھا، اور پھر تمام ورکرز کے ہمراہ میں گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی میرا ایک نیا امتحان لینے والی ہے۔ میں ابھی اپنے علاقے کی حدود میں داخل ہوا تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا۔ میں نے موبائل فون دیکھا تو سامنے میرے چھوٹے بھائی کا فون آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی۔ وہ فوراً سے بولا، کہاں رہ گئے ہو، گھر آ جاؤ۔ سلیم بھائی بھی
آئے ہوئے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، تم اس وقت کہاں پر ہو؟ میرے گھر ہو؟ وہ بولا، ہاں، تمہاری بچی کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تھا، پھر سلیم بھائی بھی آ گئے ہیں، تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، آپ آ جاؤ۔ میں نے ہاں بول کر فون رکھ دیا تھا اور ساتھ کی دکان سے تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا سامان خرید لیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میری بیوی بیٹی میں مگن ہوگی، کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا ضروری تھا۔ بھائی جان کی خیر تھی، لیکن بہنوئی آیا ہوا تھا، اس کے معاملات میں ہم ذرا بھی چونک نہیں کر سکتے تھے۔ وہ روایتی انسان تھے، اگر انہیں ذرا بھی عزت نہیں دی جائے تو انہیں فوراً سے برا لگ جاتا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر آ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک لمحے کے لیے شدید جھٹکا لگا تھا۔ صرف سلیم بھائی آئے ہوئے تھے، باہر ان کی ہی چپر رکھی ہوئی تھی۔ کیا میری بہن نہیں آئی؟ یہ سوچ آتے ہی میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، لیکن پھر اپنا سر جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو دوسرا جھٹکا میرے لیے تیار تھا۔ سلیم بھائی میری بیٹی کے سرہانے بیٹھے ہوئے مسلسل اس کا سر دبا رہے تھے، جبکہ میری بیوی اور میرا بھائی آپس میں بات چیت کرنے میں مگن تھے۔ میرا یہی خیال تھا کہ میری بیوی بیٹی میں مصروف ہوگی، مگر اسے اپنے بھائی کے ساتھ مصروف دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا تھا، لیکن میں اپنا غصہ دبا کر بلند آواز میں سلام کیے اندر داخل ہوا تو سلیم بھائی ایک لمحے کے لیے بری طرح سے ڈر گئے تھے۔ اپنا ہاتھ میرے بیٹی کے ماتھے سے ہٹا دیا اور ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ منظر میری آنکھوں سے مخفی نہیں تھا۔ میں ایک مرد ذات تھا، ایک مرد کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب و غریب سا لگا تھا۔ میں نے قریب جا کر ان سے ہاتھ ملایا تھا، حال احوال پوچھا تھا اور ساتھ میں اپنی بیوی کو ڈانٹا بھی تھا کہ مہمان سے خدمت کروا رہی ہوں، جاؤ جا کر یہ ناشتہ وغیرہ لگاؤ، جبکہ وہ فوراً ہی کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کا بھی عجیب انداز مجھے تھوڑا سا ٹینشن میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن میں سر جھٹک کر بیٹھ گیا تھا۔ اب ہماری جگہیں تبدیل ہو گئی تھی۔ سلیم بھائی کمرے میں موجود واحد کرسی پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے اور میں اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھا اب اس کے سر کی دھیرے دھیرے مالش کر رہا تھا۔ بخار اتر چکا تھا، لیکن وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے ناشتہ وغیرہ لگا دیا تھا۔ میں سلیم بھائی کو کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے نظریں میری بیٹی پر ڈال رہے تھے، جو مجھے اندر ہی اندر عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرا بھائی کچھ دیر کے بعد گھر سے چلا گیا تھا، لیکن سلیم بھائی کافی دیر تک بیٹھے ہم سے باتیں کرتے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیں کسی چیز کو لے کر مطمئن کر رہے ہوں۔ تقریباً رات 1 بجے انہوں نے ہمارے گھر سے واپسی لی تھی اور جاتے جاتے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر گئے تھے، جو مجھے بے حد نامناسب لگا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، تمہیں میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی عزت کا خیال ماں باپ کو رکھنا چاہیے۔ تم اندھی ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ صاحب تمہاری بیٹی کے سرہانے پر بیٹھ کر اس کا سر دبا رہے ہیں، یہ کوئی بھلا اچھی بات ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی، اس میں برائی بھی کیا ہے؟ جب یہ ان کے گھر رہنے جا سکتی ہے تو کیا ہو گیا ہے اگر انہوں نے ذرا سا سر دبا دیا؟ آپ بلا وجہ بات کو بڑھا رہے ہیں، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، میری بھوک مر چکی تھی۔ میں چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ میری بیٹی کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ پورے 12 سال کی تھی۔ میں بالکل بھی اس حق میں نہیں تھا کہ وہ اپنی پھپھو کے گھر جا کر ٹھہرے، لیکن اس کی ضد کے آگے مجھے مجبور ہونا پڑا تھا۔ پوری رات عجیب کشمکش میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح 10 بجے میں اپنی بیوی کے ہمراہ برآمدے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میری بچی کی طبیعت ابھی بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اپنے بستر پر ہی لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔
ابھی چند لمحے گزرے تھے جب گھر کا دروازہ بجا تھا۔ باہر میری اماں آئی تھی، کیونکہ دروازہ بچاتے ہی انہوں نے صدائیں لگانا شروع کر دی تھی کہ دروازہ کھولو، کتنا ٹائم لگا دیا ہے۔ ماں کا کوئی خیال نہیں، جبکہ میری بیوی نے فوراً جھٹ سے دروازہ کھول دیا تھا۔ اماں ہانپتی کانپتی اندر چلی آئی تھی۔ میں ان سے کچھ کہتا یا میری بیوی ان سے ملتی، اس سے پہلے ہی وہ ہمیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پوتی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اماں میری بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی۔ آخر کو میری بیٹی خاندان کی اکلوتی وارث تھی، میرے بھائی کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ کئی بار میں نے بھی کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، یہ آپ کا ذاتی گھر ہے، اپنا کمرہ چھوڑ کر اس کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ جبکہ وہ تمام باتوں میں ایک بات کہتی تھی، تمہارے پاس اولاد ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ احساس کرے گا، اس لیے میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ماں کا دل ہر بچہ نہیں سمجھ سکتا، وہ اپنی ہر اولاد کو اہمیت دیتی ہے، بس ہمیں ہی لگتا ہے کہ ماں باپ اولاد میں فرق کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اماں غصے سے پھنکارتی ہوئی باہر چلی آئی تھی۔ یہ تم نے بچی کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ ارے مجھے بتاؤ، نیلم کے گھر اسے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تمہیں نہیں پتہ سلیم غصے کا کتنا تیز ہے؟ اس بدتمیز آدمی نے ہی ہماری بچی کو ڈانٹا ہوگا جب یہ اتنی اداس ہو گئی ہے۔ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اب میں کبھی بھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ یقیناً اس کے گھر کچھ ہوا ہے، بات کرواؤ ذرا میری نیلم سے، پوچھوں تو میری پوتی کو لے جا کر آخر اس نے ایسا بھی کیا کر دیا جو اتنی گھبرائی ہوئی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، بہن بیٹی والے گھر میں اس طرح فون کر کے الزام تراشی نہیں کرتے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ ٹھیک ہو جائے گی، نیلم بلا وجہ خود کو قصوروار ٹھہرائے گی۔ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ سلیم بھائی غصے کے تیز ہیں، کل رات آئے تھے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، اب اچھا نہیں لگتا اس طرح فون کر کے ہم الزام تراشی کریں۔ ہاں آئندہ خیال کریں گے، اس کو نہیں جانے دیں گے، بس ہمارے ساتھ ہی ملاقات کے لیے چلی جایا کرے گی۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میری بیوی دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی اور اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ میری بہن روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی، کبھی بھائی کہتی، کبھی امی کہتی، اس کی صدائیں میرا کلیجہ چیر گئی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، چہرے پر نیل کے نشان، پاؤں میں چوٹ، وہ کافی اذیت میں تھی۔ اماں، میں اور میری بیوی فوراً اس کی طرف بڑھے تھے، مگر 2 قدم چلتے ہی وہ بری طرح سے لڑ کھڑائی تھی اور زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی میں نے فوراً سے تھام لیا تھا، ورنہ اسے بہت شدید چوٹیں لگ جاتی۔ اسے تھام کر میں نے چارپائی پر بٹھا دیا تو وہ سسکتے ہوئے بولی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، اس آدمی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اماں، میں برباد ہو گئی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اماں، تمہاری بیٹی کو اس نے 2 ٹکے کا کر دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ ماں، اس کی نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ کہتے ہی میری بہن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشان موجود تھے، اسے اتنی بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا۔ میری اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے چھوٹے بھائی کو فون کر دیا تھا۔ ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اگر اس ظالم کو طلاق دینی ہی تھی تو اس نے مارا ہی کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا تھا آخر وجہ کیا تھی؟ بہن سے تو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری زبان پر تالا لگا دیا ہو۔ میری بیوی اور میری ماں اسے سنبھال رہے تھے، جبکہ وہ مستقل روئے جا رہی تھی۔ میری بیوی نے اس کے چہرے وغیرہ پر مرہم لگا دیا تھا۔ میں اس کا حال دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، ٹھیکیدار کو فون کر کے بتا دیا کہ آج میں نہیں آؤں گی، میرے گھر میں ذرا پریشانی ہو گئی ہے۔ اس نے کافی غصہ کیا تھا کہ سیٹھ ناراض ہوگا، مگر جب میں نے اسے دبے لفظوں میں پریشانی بتا دی تو اس نے مجھے بے فکر رہنے کا بول دیا تھا۔
مجھے تھوڑی حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ ان معاملات میں مالک انوالو کیوں ہو رہا ہے۔ پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ شاید اسے اپنے کام کی فکر ہو رہی ہو، اس لیے وہ ہر چیز میں نکتہ چینی کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب میرا بھائی بھی بھاگا دھوڑا گھر کے اندر چلا آیا تھا اور اب وہ نیلم کو سینے سے لگائے اسے سنبھال رہا تھا۔ میں بھی باہر آ گیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سلیم بھائی نے تو حد کی ہے، طلاق دی تو دی، اس نے ہماری بہن کو مارا کیسے؟ میں اس کی جان لے لوں گا، وہ سمجھتا کیا ہے، باپ مر گیا تو بہن لاوارث ہو گئی۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا، مجھے بھی بے حد افسوس ہو رہا تھا، میری آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ ہم دونوں نے نیلم کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا، اب ارادہ سلیم بھائی کی دکان پر جا کے اس سے پوچھ تاچھ کرنے کا تھا، آخر آپ نے ایسا کیا کیوں؟ اگر انہوں نے ناجائز میری بہن کو طلاق دی تھی تو ہم ان کو اندر کروانے کا سوچ چکے تھے۔ وہ امیر تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہماری بہن کو لاوارث سمجھ کر یہ سب کچھ کریں گے۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی بہن سے پوچھ تاچھ کرتا، آخر ایسا ہوا کیا تھا جو تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے ڈالی ہے؟ کچھ ہی دیر میں میں اماں کو اشارہ کر کے بھائی کے ہمراہ گھر سے نکل گیا تھا۔ ہم دونوں میری بائک پر ہی سوار تھے۔ چھوٹا میرے کان میں بولا، بھائی یہ سب اچھا نہیں ہوا، ہماری بہن کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا خمیازہ سلیم بھائی کو بھگتنا ہی پڑے گا، ایسے کیسے وہ طلاق دے سکتے ہیں؟ ہم نے اتنے نازوں سے اسے پالا پوسا ہے۔ جبکہ میں بھی سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، نہ جانے یہ آدمی کیسا ہے جو میری بیٹی بھی اس کے گھر جا کر اتنا ڈر گئی کہ اسے بخار چڑھ گیا ہے، اور اب میری بہن کو بھی طلاق دے دی۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں کورٹ میں گھسیٹوں گا۔ ناجائز طلاق دینے والوں پر بھی بھاری چارج شیٹ لگتا ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم سلیم بھائی کی مارکیٹ میں داخل ہو گئے تھے۔ اس آدمی کی یہاں پر کوئی 10 سے 15 دکانیں تھیں۔ میری بہن بہت عیاشی بھری زندگی گزار رہی تھی، مگر اچانک یہ سب ہوا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہم دونوں سیدھا ان کی سب سے اہم دکان کی طرف بڑھ گئے تھے، جہاں پر اکثر وہ مل جایا کرتے تھے، مگر اتفاقی طور پر آج وہ وہاں موجود نہ تھے۔ ان کے نوکر ہی کام کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سلیم بھائی کہاں پر ملیں گے، تو انہوں نے صرف مختصر بتایا تھا کہ آج وہ کسی کمپنی کے وزٹ پر گئے ہوئے ہیں، جہاں سے وہ مال اٹھائیں گے۔ آپ دونوں انتظار کر لیں۔ مجھے اور میرے بھائی کو وہاں کے تمام ورکرز جانتے تھے۔ یقیناً یہ بات ابھی سب سے مخفی تھی، اس لیے کسی نے بھی ہم سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ میں اور میرا بھائی ان کے انتظار میں بیٹھ گئے تھے۔ آج میں ان سے بات کر کے ہی جانا چاہتا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے طلاق دی کیوں؟ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ زندگی میں باپ کا سایہ جب سر سے اٹھا تھا، ہم بھائی بہن کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ بہن کی شادی میں نے بہت مشکلات سے کی تھی، اور اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا میرا کلیجہ چیر رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بھائی جان مایوس نہ ہوں، اس انسان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے ہماری ایک بیٹی کو نہیں بلکہ گھر کی 2 بیٹیوں کو رلایا ہے۔ میں اب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے ہی آپ کی بیٹی کو بھی بخار چڑھا ہے۔ نہ جانے یہ درندہ ایسا بھی کیا کرتا ہے جو ہماری بہن بیٹیوں کا یہ حال ہو رہا ہے۔ اپنے بھائی جان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میری بیٹی کی بات بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، بابا پھپھو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے آگے نہ جانے وہ کیا بتانے والی تھی کہ میرا موبائل فون بج گیا تھا، ورنہ آج میں اس آدمی کو سیدھا اوپر ہی پہنچا دیتا۔ مجھے ابھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے اب افسوس بھی ہوا تھا کہ جلد بازی میں مجھے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، بلکہ
پہلے میں اپنی بہن سے تفصیل پوچھتا، اس کے بعد اپنی بیٹی سے پوچھتا اور پھر یہاں پر آتا۔ لیکن انسانی فطرت ہے، جب غصہ آتا ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بس ہر چیز دل و دماغ پر سوار ہو جاتی ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہاں کے نوکروں نے انہیں فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ ہم آئے ہوئے ہیں، جبھی وہ جان بوجھ کر اتنا وقت لگا رہے تھے۔ تقریباً مزید کو 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد میں اور میرا بھائی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب مزید بیٹھنا یہاں مسئلے کا حل نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں ہی اس آدمی سے آج ہی ملاقات کر کے اس کا گریبان جھنجھوڑنا تھا کہ تم نے میری بہن کو طلاق کیوں دی؟ تم ہوتے کون ہو اس پر ہاتھ اٹھانے والے؟ جس طرح سے اسے مارا پیٹا گیا تھا، اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو اپنا سر تھام لیتا۔ میں اس کے ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تمہارا سیٹھ جہاں گیا ہے اس جگہ کا ایڈریس دو، میں وہیں جا کر تمہارے سیٹھ سے ملاقات کر لوں گا۔ اس طرح ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور ہاں، اس کو اطلاع دے دینا کہ وہ کہیں جائے نہیں، آج اس کی خیر نہیں ہے۔ میں بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے میری اب بس ہو گئی تھی۔ اس کا نوکر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سیٹھ نے کہا ہے کہ آپ دونوں کو یہیں بٹھایا جائے، وہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں، شاید ٹریفک جام ہو گیا ہے کیونکہ وہ کمپنی سے نکل گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے اپنے ہاتھ پر مکہ مارا تھا۔ یہ انسان صرف اور صرف میرے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ میں خاموشی سے ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا اور دل میں دعا کرنے لگا تھا کہ وہ آدمی جلدی آ جائے، ورنہ میں اس کی پوری دکان برباد کر دوں گا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کی بائک رکنے کی آواز آئی تھی۔ میں اور میرا بھائی فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دروازے کے پاس آ گئے تھے۔ میں دکان کے اندر بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ کافی سارے ورکر کام کر رہے تھے، گاہک بھی آ جا رہے تھے، جس کی وجہ سے یہاں بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، جبکہ میں اور میرا بھائی فوراً اس کی طرف بڑھے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی چھوٹے نے اس کا گریبان تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے غراتے ہوئے بولا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو چھوڑنے کی؟ اگر تم نے چھوڑنا تھا تو چھوڑ دیتا، تم نے اسے مارا پیٹا کیسے؟ یہ کہتے ہی میرا بھائی اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا، مگر میں نے اسے تھام لیا اور سلیم بھائی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، آپ کہیں چلیں، آپ کی دکان میں بات نہیں ہو سکتی کیونکہ گاہک بھی آ رہے ہیں اور آپ کے ورکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے غصے کو آپ آواز نہیں دیں ورنہ آپ کو یہیں بہت بری طرح ہم دونوں مارے پیٹیں گے۔ میری بات سن کر سلیم بھائی کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے گھبراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اچھا آؤ ہم گودام میں چل کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ مجھے اور میرے بھائی کو لیے ایک اپنے گودام میں آ گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا آفس بنایا ہوا تھا جہاں پر وہ اپنی تمام دکانوں کا حساب کتاب کیا کرتے تھے۔ ہم دونوں کو بٹھا دیا گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کافی دیر سے آئے ہوئے ہو، چائے لوگے یا کچھ اور منگوا دوں؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تو ہمارا اب داماد نہیں ہے جو تجھ سے ہم خاطر تواضع کروائیں، بیٹھ بات کرنی ہے تجھ سے۔ میں آپ جناب سب بھول گیا تھا کیونکہ اس انسان کے ساتھ اب کوئی رشتہ باقی نہیں بچا تھا، تو عزت کا رشتہ بھی میں کیوں رکھتا؟ میں اس کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ باپ مر گیا تو لاوارث ہو گئی، اس کے وارث ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری ماں زندہ ہے، میں تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گا، تم نے طلاق کس منہ سے دی ہے اسے؟ جبکہ میرا بھائی میری بات سن کر سلیم بھائی بولے، اتنا غصہ مت ہو، جب حقیقت پتہ چلے گی تو تم خود جا کر اس کا گلا دبا دو گے۔ غنیمت جانو کہ میں نے اسے صرف اور صرف چہرے پر ہی 2-4 تھپڑ مارے ہیں، ورنہ اس کی اوقات تو ختم کر دینے والی تھی۔
اس کی بات سن کر میرا بھائی آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کا گریبان تھام چکا تھا، جبکہ بہت مشکلوں سے اس کو قابو کیا تھا۔ وہ ان کو گالیاں نکالتے ہوئے بولا، میری بہن کے بارے میں اگر تم نے ایک بھی غصہ الفاظ استعمال کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم ہوتے کون ہو ہماری بہن کے بارے میں ایسی بکواس کرنے والے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ جبکہ میرا بہنوئی بولا، اس کے بارے میں گستاخ الفاظ استعمال نہیں کر رہا، وہ عورت ہی بری ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ کرنا کیا چاہتی تھی؟ میرا بہنوئی مجھے دیکھتے ہوئے اچانک سے بولا۔ ہم دونوں بھائی ٹھٹک کر رہ گئے تھے، اور پھر جو حقیقت اس نے بتائی تھی وہ سن کر ہم دونوں دنگ رہ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا خون نچوڑ دیا ہو۔ میری بہن میری بیٹی کے ساتھ ایسا چاہتی تھی؟ میں سوچ کر کانپ اٹھا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میری بہن ایسی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ میرا بہنوئی ہنستے ہوئے بولا، اگر مجھے غلط فہمی ہوتی تو میں کبھی تمہاری بہن کو طلاق نہیں دیتا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اور تمہیں پتہ ہے زیادہ تر نشانات تو اس نے خود اپنے چہرے پر لگائے ہیں، کیونکہ وہ مجھے گناہ گار ثابت کر کے خود کو پارسا بننا چاہتی ہے۔ مگر تمہاری بہن بہت بری ہے، اور جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا بھائی کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، بابا، پھپھو ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی میری بیٹی اس لیے یہ الفاظ بول رہی تھی، اس نے صرف یہی کہا تھا کہ اب میں پھپھو کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ میری سگی بہن ایسا کر سکتی ہے؟ میں کبھی تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میرا بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا تھا، اور وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، سلیم بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری نیلم ایسا نہیں کر سکتی، وہ نشا سے بہت محبت کرتی ہے۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نیلم نے ایسا کیا کیا؟ نشا مجھے کہہ رہی تھی، بابا جان پھپھو ٹھیک نہیں ہے، اب میں ان کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ یعنی ان باتوں کا یہی مقصد ہوتا تھا۔ اور سلیم بھائی نے بھی یہی کہا کہ میری بات سن کر میرے بھائی کی آنکھوں میں اب خون اترنے لگا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا تھا، اور پھر گالیاں نکالتے ہوئے بولا، کیا واقعی نیلم اتنی بغیرت ہو چکی ہے؟ میں آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ میں بھی فوراً سے بولا تھا، وہ اب زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے خاندان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے گی؟ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، اور آگے کا سبق اب میں اس کو اچھی طرح سکھاؤں گا۔ جبکہ میرا بھائی بھی فوراً ہی میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، بابا ٹھیک کہتے تھے، اس کو یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت نہیں دے، مگر میں نے اور تم نے بلا مقصد اس کا ساتھ دیا، اور آج یہ ہمارے ہی گھر کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہی تھی۔ آج یہ نہیں بچے گی۔ یہ کہتے ہی ہم دونوں بھائی بائک کی طرف بڑھے تھے، اور اس کی رفتار سے میں سیدھا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ آج تو یا میں رہوں گا یا پھر نیلم رہے گی، یہی سوچ کر میں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر آ گیا تھا۔ بائک باہر پھینک کر میں سیدھا اندر بڑھا تھا۔ گھر میں سناٹا ہو رہا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں موجود تھی، اور ساتھ ہی نیلم بھی وہاں موجود تھی۔ میں اور میرا بھائی اسی طرف بڑھے تھے۔ نیلم اماں کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ میں اسے بالوں سے پکڑ کر باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں یہ غلط کر رہا ہوں، مجھے پچھتانا پڑے گا۔ دل میں ایک عجیب و غریب سی بے چینی بھی ہو رہی تھی، لیکن دل و دماغ میں ساری باتوں نے بھگدڑ مچا ڈالی تھی۔ میں اسے گھسیٹ کر باہر لایا تھا، اور بنا سوچے سمجھے اسے اپنی چپل سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، آج ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہی تھی، بھائی مجھے چھوڑے، مجھے کیوں مارے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جبکہ اچانک میرے چھوٹے بھائی نے موٹر کا پائپ اٹھا لیا، اور بنا سوچے سمجھے اس کو ضرب لگانے لگا تھا۔
ایک لمحے کے لیے اس کی شدت کو دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گیا تھا، مگر غصہ اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں، میری بیوی، میری بیٹی سب باہر آ گئے تھے۔ ہمیں پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن میں اور میرا بھائی دیوانہ ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح سلیم بھائی نے ہماری برین واشنگ کی تھی، اس حساب سے میری بہن کو اب جینے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں تھا۔ اچانک ہی میں نے اس کا سر تھاما تھا اور زور زور سے دیوار میں مارنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بھائی نے میری طرف دیکھ کر سر نفی میں ہلا دیا تھا، لیکن مجھ پر جانور سوار ہو گیا تھا اور میں اپنا آپا کھو گیا تھا۔ میری بیوی، میری بیٹی سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ ہم دونوں بھائیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ہم اتنی بری طرح سے مار پیٹ رہے تھے کہ اب محلہ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرے بھائی نے اور میں نے اتنا مارا تھا اسے کہ چند لمحے کے بعد وہ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ سر پر دیوار لگنے کی وجہ سے اور مسلسل پائپ لگنے کی وجہ سے وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ گئی تھی۔ اس کو ٹھنڈا ہوتا دیکھ میں نے ایک زوردار لات رسید کی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو جیسی بغیرت کو جینے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے، اچھا ہوا تو مر گئی۔ یہ کہتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرا بھائی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ میری ماں، بہن، میری بیٹی پاگلوں کی طرح میری بہن کو جھنجھوڑ رہے تھے، اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ فوراً ہی میری اماں محلے والوں کے ساتھ میری بہن کو ہسپتال لے کر گئی تھی، مگر وہ گھر پر ہی دم توڑ چکی تھی۔ پہلے شوہر نے مارا، پھر ہم دونوں بھائیوں نے مارا، ایسے کیسے وہ بھلا زندہ بچ جاتی؟ میں کمرے میں غصے میں بیٹھا ہوا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی مجھ سے کتنا بڑا امتحان لینے والی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی میری ماں کا فون آنے لگا تھا اور جیسے ہی میں نے کال ریسیو کی اور انہوں نے مجھے بد دعائیں دیتے ہوئے اطلاع سنا دی کہ میرا روم کانپ اٹھا تھا۔ بے شک میں نے اسے مارا پیٹا تھا، مگر میرے دل میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ مر جائے گی۔ میں اپنا سر تھام چکا تھا، مجھے لگا تھا کہ وہ وقتی طور پر بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن وہ واقعی ہی مر چکی تھی۔ میں سانس لینا بھول گیا تھا، اب مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، تدفین کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میرا بھائی واپس گھر آ چکا تھا اور اس کی بیوی بھی آ گئی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں کو کوئی منہ تک نہیں لگا رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے چہرے پر سختی کا خول چڑھایا ہوا تھا، لیکن میرا اندر سے دل کرچی ہو رہا تھا۔ یہی حال میرے بھائی کا تھا۔ دراصل سلیم بھائی کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، وہ مجھ سے کئی دنوں سے پورے 50 لاکھ روپے مانگ رہی ہے۔ بدلے میں نے اسے منع کر دیا۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا وہ کسی کم عمر لڑکے کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے۔ اس نے پہلے تمہاری بیٹی کو اپنے گھر بلایا اور پھر مجھے آفر دی، اگر میں تمہاری بیٹی کے ساتھ وقت گزار لوں، اپنی رات کو سنوار لوں، تو بدلے میں اسے 50 لاکھ روپیہ دے دوں۔ میں نے اسے منع کر دیا۔ ہم دونوں کے درمیان کافی بحث ہوئی اور پھر 2 دن کے بعد تمہاری بیٹی چلی گئی۔ مگر تمہاری بیٹی کے چلے جانے کے بعد اس نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اب میں تم پر جھوٹی FIR کرواؤں گی کہ تم نے میری بھتیجے کے ساتھ یہ ظلم کر دیا ہے اور اسے ریس کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے طلاق دی ہے۔ اور میری بیٹی نے آ کر بھی مجھے یہی کہا تھا کہ پھپھو ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اور ان باتوں نے مجھے اتنا پاگل کر دیا تھا کہ میں نہ جانے کیا سوچ کر اسے بری طرح سے مارا پیٹا تھا۔ غسل کے دوران میں اور میرا بھائی سر جھکائے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ گھر میں ہی غسل دیا جا رہا تھا، لوگ آ رہے تھے، ہم سے افسوس ظاہر کر رہے تھے، جبکہ میں اور میرا بھائی صرف ہاں ہوں میں سر ہلاتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد غسل کرنے والی عورت غسل دے کر باہر آئی۔
ساتھ ہی وہ مسلسل توبہ توبہ کر رہی تھی۔ وہ ہم سب کو دیکھتے ہوئے بولی، کون جانور تھا اس کا شوہر؟ اس معصوم کو جسمانی طور پر اتنا زیادہ مارا پیٹا گیا ہے، اس کے جسم کو اتنا جلایا گیا ہے کہ دیکھا بھی نہیں جا رہا، جبکہ میں اور میرا بھائی سن ہو گئے تھے۔ اور اسی پل کونے میں بیٹھی میری بیٹی روتے ہوئے بولی، میں یہی تو بتا رہی تھی بابا جان آپ کو کہ پھپھو ٹھیک نہیں ہے، انہیں پھپھا بہت مارتے پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ میرے سامنے انہوں نے انہیں بہت مارا پیٹا تھا اور وجہ مجھ پر وہ گندی نظر رکھتے تھے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ میں کبھی پھپھو کے گھر نہیں جاؤں گی، لیکن آپ نے نہیں سنا۔ آپ نے اتنا مارا پیٹا کہ وہ مر گئی۔ پھپھو کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کو طلاق اس لیے ہوئی کیونکہ وہ میری خاطر کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے میرے لیے فائٹ کی تھی، اور آپ نے اپنی بہن کو ہی قتل کر دیا۔ جبکہ میں اور میرا بھائی ایسے ہو گئے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ غسل دینے والی کا کہنا تھا کہ آپ کی بہن کو جسمانی طور پر سگریٹ سے جلایا گیا ہے، اس کی کمر ایسے لگتا ہے جیسے تیزاب سے جلائی گئی ہو۔ میری بہن اتنے ظلم برداشت کر رہی تھی، یہ سوچ آتے ہی میں دھڑام سے نیچے گر گیا تھا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں۔ مجھے پورے 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ میں اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی کو پولیس لے گئی تھی کیونکہ ہم دونوں کے مارنے کی وجہ سے ہی ہماری بہن مر گئی تھی۔ میں اٹھ کر اتنی شدت سے رویا تھا کہ پورا عملہ جمع ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کیونکہ مجھے جینے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں تھا۔ میں اب پھانسی کے پھندے پر جانا چاہتا تھا، لیکن حیران کن طور پر مجھے اور میرے بھائی جان کو معافی مل گئی تھی۔ ہمیں پولیس تھانے ضرور لے کر گئی تھی، لیکن میری اماں نے ہمیں معاف کر دیا تھا کیونکہ اب وہی میری بہن کی سرپرست تھی اور انہوں نے اپنا پرچہ واپس لے لیا تھا۔ میری بھائی کی بھی فیملی تھی، میری بھی فیملی تھی۔ ہم نے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی، لیکن گناہ گار ہم لوگ تھے۔ سلیم بھائی کو پولیس اٹھا کر لے گئی تھی، ان کے خلاف ہم نے پرچہ دائر کر دیا تھا۔ مجھے اور میرے بھائی کو رہائی مل گئی تھی، لیکن یہ رہائی موت سے بھی بدتر تھی۔ مجھے اپنا آپ چور لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی بہن کو مار دیا تھا جو میری بیٹی کی خاطر کھڑی ہوئی تھی، جس نے میری بیٹی کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر لیا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر میں بہت زیادہ رویا تھا۔ میں اس جگہ بیٹھ کر میری چیخیں بلند ہو رہی تھی جہاں میں نے اپنی بہن کو مارا پیٹا تھا۔ میں نے اس دیوار پر اپنی ہاتھ کو کئی بار ضرب لگائی تھی، میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹنے کے در پر آ گئی تھی۔ میری بیوی نے اور میری بیٹی نے مجھے بہت مشکلوں سے روکا تھا۔ میری ماں مجھے اور میرے بھائی کو چھوڑ کر اولڈ ایج ہوم چلی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایسے درندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے میری بیٹی کو بے دردی سے مار ڈالا۔ میری زندگی میں اب کچھ بھی نہیں بچا، نہ خوشیاں، نہ سکون، نہ راحت۔ اب صرف اور صرف تکلیف، تنہائی، اداسی، یہی سب کچھ رہ گیا ہے۔ اور یہی حال میرے چھوٹے بھائی کا بھی ہے۔ وہ تو نیم پاگل ہو چکا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے کچھ کہتا ہے، بس اپنی زندگی کاٹ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہماری بہن نہیں گئی بلکہ ہمارا سب کچھ چلا گیا ہے۔ ایک دن ہم دونوں بھی مر جائیں گے، لیکن وہ لمحہ ختم نہیں ہوگا جو ہم نے پیدا کیا تھا۔ میں تمام بھائیوں کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی کسی تیسرے کی بات میں آ کر اپنی بہنوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ تمہیں نہیں معلوم وہ کس درد سے گزر کر آتی ہیں، اپنا درد چھپا کر تمہارے چہرے پر خوشیاں لاتی ہیں۔ انہیں اپنا سمجھو، وہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اپنے بھائی جان کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنی جان وار دیتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔
کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔